بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے کسان ٹائم میں، آج ہم بتائیں گے کہ قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے۔ زرعی اجناس جو پاکستان میں وقتاً فوقتاً جن کے بارے میں ایشو بنتا ہے وہ کون کون سی ہیں اور اس کا وجہ کیا ہے۔ کیا وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے کھیت اتنے زرخیز کھیت وہ اجناس پوری نہیں کر سکتے؟ اور اس بارے میں ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں وہ 3 مین اجناس ہیں جن کا وقتاً فوقتاً ان کا ایشو بنتا رہتا ہے۔ ان میں ایک ہے ٹماٹر، پیاز، آلو۔ یہ 3 وہ اجناس ہیں جس کا ایشو بنتا رہتا ہے۔ اب مین جو ایشو ہے نا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، جب سے گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو پیاز بھی شارٹ ہو گیا ہے، ٹماٹر بھی شارٹ ہو گیا ہے، مہنگا ہو گیا ہے، اور آلو بھی مہنگا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آلو کو علیحدہ رکھتے ہیں، اس کا بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ٹماٹر اور پیاز کی کہانی پہلے سن لیں۔ ٹماٹر اور پیاز کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ٹماٹر اور پیاز ہمارے یہاں جو موسمی ہوتا ہے وہ پہلے رول جاتا تھا، کسان کو اس کی قیمت نہیں ملتی تھی۔ وہ کیوں نہیں ملتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے بھی موسمی فصل آ جاتی تھی اور ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا سے بھی موسمی فصل آ جاتی تھی، اور بارڈر کھلے تھے، اور وہاں سے جو ہے یہ اجناس پاکستان میں آتی تھی۔ انہی کے ٹماٹر آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹرکوں کے ٹرک منڈیوں میں الٹے پڑے تھے، وہ یہی ٹماٹر تھے جو پی ٹی آئی نے یہ 2018 میں جیسے ہی وہ پلوامہ کا ایشو ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کشمیر کے وجہ سے بارڈر سیل ہو گئے ہیں، تو یہاں انہوں نے وہیں ان کی منڈیوں میں رولے پڑے ہیں، خریدا نہیں ہے۔ لیکن نیکسٹ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، زرعی اجناس میں ٹماٹر اور پیاز کا ایشو جو ہے نا، وہ درآمد پہ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ درآمد زیادہ ہوتا ہے، اور اب برآمد بھی ہونے لگ گیا ہے جو افغانستان جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ درآمد کہاں سے ہوتا تھا؟ ایران سے آتا تھا یہ، اور انڈیا سے آتا تھا۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے آتے ہی یہ تھوڑے سے ایشوز آ گئے تھے۔ پلوامہ ایشو آ گیا تھا، اور کشمیر کا ایشو آ گیا تھا، اس کی وجہ سے برآمد بند کر دی۔ اور یہ فیصلہ ایک دفعہ لے لیں، ایک دفعہ آپ نے فیصلہ لے لیا، یہ فائنل کر لیں کہ ہم نے نہیں منگانا، یہیں اگیں گے، یہیں سے کھائیں گے، اپنے کسان کو پیسے دیں گے، اپنا پیسہ ہوگا، اپنے ملک میں رہے گا، ہمارے یہیں اپنے بازاروں میں خرچ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جب سستا ملا، ان کو کیسے وارہ کھاتا تھا، وہاں سے جو آتا ہے وہ کیوں سستا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے سستا ہوتا تھا کہ ان کے ان پٹس انہوں نے کافی سارے فری دیے ہوئے ہیں، بجلی ان کے وہاں بہت کم ہے، فرٹیلائزر کھاد وغیرہ کی قیمتیں بہت کم ہیں، اور خاص طور پہ پیسٹی سائڈ کے سیکٹر میں وہ جو ان کا ایشو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے وہاں پہ فارمولیشن پلانٹس بہت اپنے ہیں، ان کے مینوفیکچرنگ وہیں پہ ہوتی ہے، اس سے ان کو بہت سستی پیسٹی سائڈ ملتی ہے، اور وہ ان کے ان پٹس کی قیمت کم آتی ہے، اس کا کسان اس لیے سروائیو کرتا ہے۔ اور جب پاکستانی بارڈر بند تھے، ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ ان کے ٹماٹر سڑکوں پہ ڈالے گئے۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کر لیں، اچھا جب اب وہ وہاں سے نہیں آئیں گے، یہ مہنگے ہوں گے، کیا یہ ہمیشہ مہنگے کھائیں گے؟ نہیں، پھر یہ اس کی پیداوار میں اس طرح اضافہ ہوگا کہ زیادہ رقبے پہ کاشت ہوں گے۔ ٹنل فارمنگ آ گئی ہے۔ اب ٹنل فارمنگ سے یہ فائدہ ہے کہ سارا سال سبزی ملتی ہے، سب سبزیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، زرعی ملک ہے، اور ہمیں یہ فیصلہ تو ایک دن بیٹھ کے کر لینا چاہیے کہ اب جو مرضی ہو جائے، ٹماٹر ہو نہ ہو، ایران سے تو منگا لیں گے، دوسرے ملکوں سے منگا لیں گے، لیکن پہلے اپنے ملک کا خریدیں گے، بعد میں دوسرے ملک سے آئے گے۔ پہلے کسان سے اٹھائیں گے، سپورٹنگ پرائز ہوگی، اور پھر جو ہے اسی طرح آلو جو ہے، آلو کا جو ایشو جا رہا ہے نا، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ رول رہا ہوتا ہے، اور چند ہمارے سابق حکمران یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ جی آلو 3 روپے کلو بک رہا ہے، 5 روپے کلو مل گیا۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ 5 روپے کلو تو وہ گھر پڑ رہا تھا کسان کو، اور وہ 5 روپے کلو بک رہا تھا تو کسان کو تو کچھ نہ ملا۔ اس نے ٹھیک کاشتکاری کی ہے، وہ کاشتکاری کر لی اس نے۔ تو بھائی یہ کسانوں کے لیے یہ مہربانی کریں، اور خاص طور پہ یہ 2 ایشو جو ہے نا، یہ جنوبی پنجاب، اندرون سندھ کے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اور پنجاب کے لیے خاص طور زرعی صوبے ہیں یہ، تو ان پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ اور آلو کا ایک ایشو اور ہے کہ اس کے سٹوریج نہیں ہوتے۔ جب بہت زیادہ فصل ہوتی ہے تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے سٹوریج نہیں ہوتے، اور سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے، کولڈ سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے آلو جو ہے وہ سستے یا مہنگے داموں جو جیسے بھی بکتا ہے وہ مڈل مین اٹھا لیتا ہے، بیوپاری اٹھا لیتا ہے،
اور وہ جو ہے نا پھر سٹور اپنی مرضی سے دور دراز علاقوں میں کر لیتا ہے، جہاں پہ سٹور ان کو اویل ہو سستے مہنگے وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جو اپنی مرضی من مانی کے ریٹ لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی جان یہ سارا سال اگر آپ سبزیوں کی فراوانی چاہتے ہیں اور علاقوں میں موسمی سبزی آنے کے ساتھ ساتھ ٹنل کی بھی اگر ترقی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پالیسیاں سٹرونگ بنا دیں، اور سستی مہنگی یہ ایسے پروپیگنڈا ہے بھائی سب طلب اور رسد کا پہلا فکر ہے، طلب ہوگی رسد ہوگی تو اگر بیلنس نہیں ہوگا، اگر رسد زیادہ ہوگی طلب کم ہوگی تو چیز سستی ہوگی، اگر طلب زیادہ ہوگی رسد کم ہوگی تو چیز مہنگی ہوگی۔ کوئی اتنی بڑی ریکٹ سائنس نہیں ہے، یہ جو ہمارے سب کو پتہ ہے، یہ جو سب کو پتہ ہے، ان کو جو پتہ نہیں جو ہماری پالیسیاں بناتے ہیں انہیں کو ہی نہیں پتہ، باقی تو جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ یہ آج کے کسان ٹائم کا ایشو تھا، تو بس اتنا ہی۔ اور نیکسٹ ٹائم جو پولیٹیکل اس میں ہم بات کریں گے سیاسی تجزیے میں، وہ این آر او اور ایل ایف او پہ کریں گے، تو نیکسٹ وی لاگ کے لیے آپ انتظار کیجیے گا۔ شکریہ۔